یہ بتائیے گا فائنل کال کی طرف اب پاکستان تحریک انصاف بڑھ رہی ہے، جس کا آپ یہاں پہ بارہا مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی کال دی جائے، ورکر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، آخرکار اب فائنل کال کی طرف آ رہی ہے اور بات اب اگست کے مہینے تک جا پہنچی ہے کہ عمران خان کے بارے میں بتا بھی دیا گیا ہے، پارٹی لیڈرشپ بتا رہی ہے، مختلف بیانات آ رہے ہیں کہ اگست میں عمران خان کی رہائی بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کے مطابق؟ دیکھیں، یہ ایک ہمارا مسئلہ نہیں ہے یا یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس ٹائم 25 کروڑ عوام کا یہ مسئلہ ہے۔ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے۔ آپ مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھیں، بدامنی کی صورتحال آپ دیکھیں، بے روزگاری کی صورتحال آپ دیکھیں، مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھیں، دہشت گردی کی صورتحال آپ دیکھیں، تو 25 کروڑ میں سے 5000 لوگوں کو آپ سائٹ پہ کر دیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں دہشت گردی ہے، ملک میں بے روزگاری ہے، ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں غربت ہے، ملک میں کرپشن ہے، ملک میں بے روزگاری ہے، ملک میں انتہا پسندی ہے۔ 5000 لوگوں کو آپ سائٹ پہ کر دیں، 25 کروڑ لوگ اس ٹائم متاثر ہیں اس موجودہ سسٹم سے۔ ہر پاکستانی پریشان ہے، چاہے وہ روزگار کا صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو، انصاف کی صورتحال ہو، روڈوں پر جو بھی پاکستانی نکلتا ہے اس کو پریشانی کا سامنا ہے۔ یہ 12 13 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں ناکے لگا کر، اور چلان کے ناموں پر یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا فرض ہے ٹریفک کی روانی کو رواں دواں رکھنا، لیکن یہ ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کی بجائے یہ لوگوں کے چلان کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کے۔ جس آدمی کے موٹر سائیکل میں 200-300 روپے کا پٹرول نہیں ہوتا، وہ 2000 روپے کہاں سے لائے گا کہ چلان بھرے گا؟ تو یہ ہر پاکستانی متاثر ہو رہا ہے، ہر پاکستانی کے ساتھ ظلم، جبر اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تو بطور پاکستانی میں سمجھتی ہوں کہ جس پاکستانی جو سمجھتا ہے پاکستانی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہر ایک پاکستانی کی باری آئے گی، یہ باری باری ہر ایک کو تن کے رکھیں گے اور ہر ایک کو باری باری اس ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہر پاکستانی کا ہر پاکستانی کا فرض ہے وہ 5 اگست کو باہر نکلے اور اس ظلم اور جبر کی دیواروں کو گرا دے اور اپنا حق اور جو اس کا عینی جمہوری اور دستوری حق ہے وہ لے کر اپنا حق لے کر وہ اس ملک کو ایک عروج اور ایک اسلامی پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ کل آپ نے کشمیر کے الیکشن کے حوالے دیکھا ہے، بلاول بھٹو جو ہے وہ نواز شریف کو چور چور پہلے تقریروں میں کہہ رہے تھے، اور نواز شریف صاحب بلاول بھٹو کو کہہ رہے تھے چور چور، اور جب یہ چور چور باہر کہتے ہیں تو ادھر جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کا، قومی اسمبلی، یہاں پہ اکٹھے بیٹھ کے مل کر کھا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ قوم کو چی اور پھے سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں قوم نہ چھ ہے نہ قوم پھے ہے، انہوں نے 50 سالوں سے قوم کو الو بنا رکھا ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ جیسے صحافیوں نے، حالانکہ لفافے صحافیوں نے، ان پر تو میں لعنت بھیجتی ہوں، آپ جیسے صحافیوں نے حق اور سچ کی آواز بن کر قوم کے سامنے حق اور سچ کا آئینہ رکھا ہے، تو میں آپ جیسے صحافیوں کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ آپ نے حق اور سچ کا جو چہرہ ہے آپ نے قوم کے سامنے رکھا اور قوم کو حق اور سچ دکھایا۔ یہ 50 سالوں سے ایک دوسرے کو چور چور کہتے ہیں، جب الیکشن کا دور آتا ہے تو پیپل پارٹی والے کہتے ہیں نون لیگ والے کرپٹ ہیں، اور نون لیگ والے کہتے ہیں پیپل پارٹی والے کرپٹ ہیں۔ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں نواز زرداری بھائی بھائی، پھر یہ مل کر حکومتیں بھی بناتے ہیں اور مل کر یہ ملک کو بھی لوٹتے ہیں اور قوم کا سوا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ کل مریم نواز نے جشن منایا ہے، دوسری طرف کشمیر لو لوہان تھا، لوگ شہید ہو رہے تھے، اور وہاں پہ مریم نواز نے جیت کا جشن منایا ہے پراپر، کیا کہیں گی دونوں صورتوں؟ لاہور میں رہنے والی اور لاہور میں رہنے والا کہتے ہیں ہم کشمیر، میں کشمیر کا بیٹا اور کشمیر کی بیٹی ہوں، اور لڑکانہ کا رہنے والا کشمیر میں جا کر کہتا ہے میں کشمیر کا بیٹا ہوں، جبکہ جو کشمیر میں بیٹھے ہیں، جو صدیوں سے کشمیر کے باسی ہیں، وہ آج کشمیر کی سڑکوں پر ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آج وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، اور یہ بھیس حکمران، یہ نالائق، کرپٹ اور چور حکمران، ان کو کہتے ہیں یہ راہ کے ایجنٹ ہیں اور یہ غدار ہیں اور یہ باغی ہیں۔ اچھا، یہ جو
بتایا گیا ہے کہ مریم نواز نے جشن منایا ہے شہداء کے اور اپنی جیت کا اعلان کیا، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو تھوڑا سا احساس ہوتا۔ ہندوستان کے اندر کاکروچ والے نکلے، ایک گولی نہیں چلی، ایک آدمی کا قتل عام نہیں ہوا، ان کا پروٹیسٹ تھا، پرامن ان کا احتجاج تھا، حکومت نے تسلیم کیا اور ان کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے استعفیٰ دیا۔ لیکن ہمارے ملک میں الٹی گنگا بہتی ہے، ہمارے ملک میں پرامن لوگوں کا حقوق تسلیم کرنے کے بجائے یہاں پر گولی اور ڈنڈا چلایا جاتا ہے اور اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر قتل عام کیا گیا، ڈی چوک پر قتل عام کیا گیا، مریدکے کے اندر قتل عام کیا گیا، ہر جگہ پر قتل عام ہے، لیکن آپ قتل کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر آپ اپنے قوم کو چپ نہیں کروا سکتے۔